السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم لوگ۔ آج ہمارا موضوع سوشل میڈیا اور آج کی دنیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 25 سالوں کو اگر سامنے رکھیں جو 21ویں صدی بنتی ہے تو اس صدی نے بہت تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا دیکھی ہے۔ یہ بات تو بہت عرصہ پہلے شروع ہو گئی تھی کہ ہم گلوبلائزیشن کے ایج میں زندہ ہیں، جس میں یہ دنیا ایک گاؤں بن جائے گی اور ہم سب ایک ولیج کے سٹیزن ہوں گے۔ لیکن یہ واقعی دنیا ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی ہے اور فاصلے بہت سمٹ گئے ہیں۔ اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ چلا جب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ، اور سادہ لفظوں میں جب اسے ہم سائبر عہد کہتے ہیں، ہمیں اس کے ہونے کا احساس شروع ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو معلومات کو ایکسچینج کرنے کے وسائل تھے وہ کم تھے۔ پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اخبارات، رسائل، پھر ریڈیو آیا، پھر ٹیلی ویژن آیا جسے ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے تھے۔ لیکن یہ سارے مرکز رکھتے تھے، اور جو چیز مرکز رکھے اسے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر انٹرنیٹ آیا اور اس نے ایک سائبر سپیس کی ڈیولپمنٹ شروع کی۔ اب یہ ڈیولپمنٹ ایسی ہے کہ جس کا کوئی سینٹر نہیں ہے، اور ہر آدمی اپنے ہاتھ میں ایک سینٹر لیے پھرتا ہے جہاں سے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہے، اپنے ویوز دے سکتا ہے، جو جاری سچویشن ہے اس پہ کمنٹ کر سکتا ہے، کوئی ویڈیو بنا کے فوری طور پر اسے اپلوڈ کر کے آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پیش کر سکتا ہے۔ اور اب جب ہم بیٹھ کے دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے واقعات کو اسی وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے کہ جیسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ دنیا ایک بڑے گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کا کچھ ایسا ایفیکٹ بھی ہے جو شاید اس کو بنانے والوں کے ذہن میں یا اس کو پھیلانے والوں کے ذہن میں اس طرح نہیں تھا جیسے اب آیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سیاسی اور معاشی تبدیلی پیدا کرنا یہ بہت اہم مسئلہ تھا، اور خیال کیا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مغرب جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن کرے گا، اور اس نے کی، اور آج ہم اس کے اثرات اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو دور دراز کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی اپنی بات ترقی یافتہ ملکوں کے لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ میسر آ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے جب عرب سپرنگ کے نام سے ایک موومنٹ چلی تھی اور اس کے نتیجے میں کچھ عرب حکومتوں میں تبدیلی آئی تھی، ملکوں میں جو گورنمنٹس تھیں وہ بدل گئی تھیں، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا نے کیا ہے۔ اب بات ٹویٹر اور ٹک ٹاک سے آگے نکل کر واٹس ایپ تک آ گئی ہے، واٹس ایپ گروپس تک آ گئی ہے، واٹس ایپ چینلز تک آ گئی ہے، جہاں آپ زیادہ سیکیور ہیں اور حکومتوں کا اس پر کنٹرول بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو غزہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس نے پوری دنیا میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی ہے۔ غزہ کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1915 میں اس وقت شروع ہوا تھا جب برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک زائنسٹ نے قرارداد پیش کی تھی کہ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جو اس وقت عثمانیہ سلطنت کا حصہ تھا، اس پر قبضہ کر لیا جائے، اس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو آباد کیا جائے، اور پھر رفتہ رفتہ جب یہودی اس قابل ہو جائیں کہ وہ علاقے کا
کنٹرول سنبھال لیں تو یہ علاقہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد 1917 میں وہ بدنام زمانہ بیلفور ڈیکلیریشن ہوا، جس میں برطانیہ کی حکومت نے فرسٹ ورلڈ وار میں زائنسٹوں کو کوپریشن کی قیمت یہ دی کہ وہ فلسطین میں ان کی حکومت کی راہ ہموار کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی نازی جرمنی میں قابض نہیں ہوئے تھے، جب ابھی ہٹلر اقتدار میں نہیں آیا تھا، اور جب ابھی یہودیوں کے لیے ہولوکاسٹ نہیں ہوئے تھے۔ اس سب کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ خیر، ہم جلدی سے آگے آتے ہیں۔ 48 میں وہ ہو گیا جس کی قرارداد 1915 میں کی گئی تھی، اور پھر نکبہ ہوا۔ کہتے ہیں 7 لاکھ یا 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے ایکسپیل کر دیا گیا، مجبور کیا گیا کہ وہ وہاں سے نکلیں، بے گھر ہوں، مہاجر ہوں۔ اور یہ کام انہوں نے کیا جو مہاجر بن کر فلسطین میں آئے تھے اور ہمدردی کی بنیاد پر وہاں امیگریشن لی تھی۔ خیر، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 67 میں جو عرب اسرائیل وار ہوئی، اور وہ وار عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عربوں نے حملہ کیا تھا، عربوں نے حملہ نہیں کیا تھا، وہ وار بھی اسرائیلیوں نے شروع کی تھی، اور اس کے نتیجے میں پورا فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اب یہاں مغربی کنارہ جہاں آج مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی اکثریت ہے، اور غزہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس کے علاوہ جو باقی ایریا ہے جہاں مسلمان فلسطینی آباد ہے، عرب آباد ہے، ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو زبردستی ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور جو کچھ ہم غزہ میں ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس نے خود مغرب کی پرسیپشن کو تبدیل کر دیا۔ اب آپ ذرا دیکھو کہ 7 اکتوبر کا بہت ذکر کرتے ہیں اسرائیلی، خاص طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا۔ بھائی، یہ 7 اکتوبر تو بہت ہی معمولی بات ہے، اس سے پہلے زائنسٹوں کی پوری تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے، اور پچھلا اسرائیل کی جو پوری تاریخ ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنا قدم آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کو مارا ہے، انہیں بے گھر کیا ہے، ان پر ٹارچر کیا ہے، لیکن یہ ساری باتیں چھپی رہتی تھیں۔ اور مغربی میڈیا جو ہے، جس کو مغرب کی حکومتیں کنٹرول کرتی تھیں اور انڈائریکٹلی زائنسٹ ان کو کنٹرول کرتے تھے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو اصل بات کا پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ 1982 میں بیروت میں جو 2 فلسطینیوں کے مہاجر کیمپ تھے، ان پر حملہ کر کے 3 دن تک زائنسٹ اور اسرائیلی وہاں فلسطینیوں کا قتل عام کرتے رہے تھے، اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ لیکن وہ اتنا بڑا ایشو نہیں بنا، کیوں کہ میڈیا جس کے ذریعے یہ باتیں پہنچنی تھیں اس پر کنٹرول تھا۔ میں بھی چند دن پہلے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، جو سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں بلنکن، ان سے ایک جرنلسٹ پوچھ رہا تھا کہ کیا بات ہے آج آپ کے نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، جو سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ تو اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا جب میں ینگ تھا اور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے دور میں 2 ٹی وی چینل ہوتے تھے اور 2-3 اخبار ہوتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ آج ہر آدمی کے پاس اپنا ٹی وی چینل ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ جو آپ نیشنل میڈیا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب اس سوشل میڈیا نے دنیا کے بڑے ملکوں کے نیشنل میڈیا کو بری طرح ایکسپوز کر دیا۔ یہ کام امریکہ میں ہوا ہے، یہ کام یورپ میں ہوا ہے، یہ کام انڈیا میں ہوا ہے، یہ کام پاکستان میں ہوا ہے، اور ساری دنیا میں ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا، وہ نیشنل میڈیا جس پہ کبھی بڑے بڑے جگادری بیٹھ کے تجزیے کرتے تھے، آج وہ ٹگے ٹوکری ہو گیا۔ کوئی ان کے پروگرام نہیں دیکھتا، کوئی ان کی ریٹنگ نہیں آتی، اور وہ خود ایک طرف
سوشل میڈیا کی مخالفت کرتے ہیں، یوٹیوب پہ تنقید کرتے ہیں، نیا جو میڈیا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف خود یہ میڈیا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب ان کا پروگرام رات کو بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے سامنے کوئی نہیں دیکھے گا، سب کو پتہ ہے کہ اس پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ نیشنل میڈیا پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، یا امریکہ کا ہو یا یورپ کا ہو، ہر جگہ حالات ایک سے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، سوشل میڈیا نے ایکسپوز کر دیا کہ دنیا کی رولنگ ایلیٹ کرپٹ ہے، ظالم ہے، اس کے رویے انسانیت کش ہیں، وہ ہتھیاروں سے مظلوم اور معصوم انسانوں کا قتل کرتے ہیں اور ان کو خشکن ناروں کے نیچے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اب دبا نہیں پا رہے۔ ابھی ایک جو امیج کریٹ کیا جاتا تھا اسرائیل کا خاص طور پہ کہ وہ چھوٹا سا ملک ہے جی، دیکھیں انہوں نے کتنے عرب ملک ہیں جی، کتنے انہوں نے اس طرح کنٹرول کیا اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب پوری طرح ایکسپوز ہو گیا کہ چھوٹا سا زائنسٹ اسرائیل نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری کیپٹلسٹ زائنسٹ لابی ہے جو یورپ اور امریکہ میں بیٹھی ہے اور یورپ اور امریکہ کی حکومتوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آج اگر آپ امریکہ کا سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ سب سے بڑا سوال جو اپنے ہاں اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا زائنسٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ پالیسیاں بنائیں گے یا یہ پالیسیاں عوام کے لیے ہوں گی۔ وہ جو امریکن اسرائیل لابی ہے ایپیکس، کیا وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ امریکہ نے کیا کرنا ہے، اور امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں جائے گا، کون خرچ کرے گا؟ یہ سوالات آج سے پہلے اگر اٹھتے بھی تھے تو اتنی شدت سے نہیں اٹھتے تھے، آج اٹھ رہے ہیں۔ پھر ساری دنیا کا میڈیا ان جرائم کو دکھا رہا ہے جو زائنسٹ غزہ میں اور مغربی کنارے میں کر رہے ہیں، بچوں کو مارنا، بچوں کے ساتھ ہراسمنٹ، عورتوں کا ریپ، عورتوں کا مرڈر، لوگوں کو زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے ترسانا، اور جب وہ کسی جگہ خوراک کے لیے اکٹھے ہوں تو ان کو گولیاں مارنی، ان پر بم چلانے۔ اور اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ جنگی جرائم کر رہے ہیں۔ پہلے اس میڈیا میں یہ کہا جا رہا تھا، اپنی حکومتوں کو وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو روکیں، اخلاقی دباؤ ڈالیں۔ اب یہ بات بھی شروع ہو گئی ہے کہ اس کام کو روکنے کے لیے مسلح جدوجہد کرنے والے گروپ جو ہیں اور طاقتیں جو ہیں، فوجیں جو ہیں، وہ انٹروین کریں اور زبردستی طاقت کے ساتھ اسرائیل کو اس کام سے روکا جائے۔ یہ بات ممکن نہیں تھی اگر سوشل میڈیا وہ پریشر کریٹ نہ کرتا، پبلک پریشر کریٹ نہ کرتا جو اس نے اکراس دا ورلڈ کریٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ایکسپوز کرنا ہے اس جھوٹ کو جو رولنگ ایلیٹ اپنے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے اور لوگ اس پر بلیو کرتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، گزشتہ چند سالوں میں کیا پاکستان میں یہی نہیں ہوا؟ کیا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو بہت سالوں سے ایک ہی طرح سے معاملات کو چلا رہی تھی، کیا وہ بری طرح ایکسپوز نہیں ہوئی؟ کیا سوشل میڈیا نے ان کے ہر نیریٹو کو توڑ کر نہیں رکھ دیا؟ اور کیا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی پابندیاں لگانے کے باوجود، جس میں انٹرنیٹ کی رفتار کو سلو کرنا ہے، یوٹیوب پہ پابندی لگانی ہے، ٹویٹر پہ پابندی لگانی ہے، جو چینلز ہیں ان کو بلاک کرنا ہے، اس سب کے باوجود لوگوں تک میسج پہنچ رہا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہتھ کنڈے جو 20ویں صدی میں بڑی کامیابی سے استعمال کیے گئے تھے، 21ویں صدی میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں اور ٹیکنالوجی بدل چکی ہے۔ اب انسان کو بھی بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو
مثبت انداز میں تبدیل کرنا ہوگا، زیادہ انسانی رویوں کو اپنانا ہوگا، اور تخریب کاری کی وہ جو جبلت انسان میں ہے اس کو کمزور کرنا ہوگا۔